بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض ما لا يقوم بذاته بل بغیرہ۔ ما سبق میں یہ بیان آیا تھا کہ عالم آیان اور آراز کا مجموعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیان کی بحث انہوں نے رکھی اور اس کی دونوں قسمیں یعنی جسم اور جوہر کو بیان کیا۔ یہاں سے عرض کا بیان ہے کہ عرض کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلق کچھ چیزیں۔ عین کی انہوں نے تعریف کی تھی جو قائم بذات ہی ہو۔ یہاں عرض کی تعریف کر رہے ہیں والارض ما لا یقوم بذاتہ۔ عرض اسے کہتے ہیں جو قائم بذات ہی نہ ہو بل بغیر ہی، بلکہ دوسرے کے واسطے سے وہ قائم ہو، اس کا وجود ہو۔ متکلمین اور فلاسفہ کا ماسبق میں آیان کی تعریف میں اختلاف تھا۔ عرض کی تعریف میں بھی بعینہ اسی طرح کا اختلاف ہے کہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ عرض وہ ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو۔ قائم بالغیر ہونے کا کیا معنی ہے؟ بأن یکون تابعا لہ فی التحیز۔ قائم بالغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ عرض اپنے تحیز میں، اشارہ حسیہ میں، کسی مکان میں پائے جانے کے سلسلے میں اس غیر کے تابع ہو۔ عرض اس غیر کے تابع ہو اشارہ حسیہ میں، یعنی اس کا اب بذات ہی وجود نہ ہو، کسی محل میں کسی جگہ میں ہو کر کے ہی پایا جائے اور اشارہ حسیہ میں وہ اس کا تابع ہو، اس غیر کے واسطے سے اس کو سمجھا جائے۔ اس عرض کی جانب اس کے محل کے بغیر اشارہ نہ کیا جا سکتا۔ یہ متکلمین کی تعریف ہے۔ بأن یکون تابعا لہ فی التحیز، اس طور سے کہ عرض اپنے تحیز میں، اشارہ حسیہ میں اس غیر کے تابع ہو، وہ غیر اس کے لیے واسطہ ہو، او مختصم بھی اختصاصا ناعت بالمنعوت، یا اس غیر کے ساتھ عرض اس طرح خاص ہو جیسے صفت کا اختصاص موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی وہ عرض غیر کے ساتھ
اس طرح سے خاص ہو جیسے صفت کا اختصاص موصوف کے ساتھ ہوتا ہے. یہ فلاسفہ کی تعریف ہے. ماسبق میں بھی بہن ہی اسی طرح کی الگ الگ تعریف عین کی متکلمین اور فلاسفہ کی گزر چکی. عرض یہ خاص ہو غیر کے ساتھ ایسے جیسے صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مثلا سواد ہے کالا پن، یہ جسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور چیزوں کے ساتھ، اور سواد کو صفت بنایا جاتا ہے، اس کو معمول بھی بنایا جاتا ہے. جیسے الجسم اسود یا الجسم الاسود. اختصاص کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی صفت موصوف کی صفت بنایا جا سکے. اور مختصم بھی اختصاصاً ناعت بالمنعوت علامہ سبقہ، جیسا کہ ماسبق میں یعنی عین کی بحث میں اس پر پوری بحث گزر چکی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں وضاحت کر دی ہے کہ قائم بذات ہی ہونے یا مختص ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. اس درس کو پھر سے دوبارہ دیکھ لیں. تو قائم بذات ہی کا معنی متکلمین کے نزدیک کیا ہے اس کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ عرض اپنے تحیز میں دوسرے کے تابع ہو. بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، جس کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہو، یعنی محل کے تصور کے بغیر اس کا تصور ممکن نہ ہو. یہ بعض لوگوں نے قائم بالغیر ہونے کا معنی بیان کیا ہے. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں لا بمعنی انہ لا یمکن تعقلہ بدون المحل. یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا تعقل اور اس کا سمجھنا محل کے بغیر ممکن نہ ہو. بعض لوگوں نے جو یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس کا سمجھنا محل کے سمجھنے پر موقوف ہو، دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، یہ کہتے ہیں کہ قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے علامہ اوہما، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائم بالغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے. جیسے کہ ابوت ہے اور بنوت ہے، باپ ہونا بیٹا ہونا. باپ ہونے کو اسی وقت آپ سمجھ سکتے ہیں جب بیٹا ہونا سمجھے، بیٹے ہونے کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے آدمی جب باپ ہونے کو سمجھے. تو اس میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے. یہ کہتے ہیں کہ عرض کے قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو. کیوں ایسا نہیں ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأَعْرَاضِ. ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو ایسا صرف بعض اعراض میں ہوتا ہے، تمام اعراض میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو اگر یہ معنی بیان کیا جائے کہ اس کا سمجھنا محل کے بغیر ممکن نہ ہو تو یہ معنی بعض اعراض کے اعتبار سے تو درست ہوگا، لیکن جن اعراض میں یہ معنی نہیں پایا جاتا ہے اس کے اعتبار سے یہ معنی بیان کرنا صحیح نہیں ہوگا. آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اعراض کی دو قسمیں ہیں، اعراض نسبیہ اور اعراض غیر نسبیہ. اعراض نسبیہ دو ہیں، کم اور کیف. اور اعراض غیر نسبیہ جو ہیں وہ 7 ہیں، عین، اضافت،
ملک، وضع، متى، فعل، انفعال، 7 ہو گئی نا. عین، اضافت، ملک، متى، وضع، فعل، انفعال. تو یہ 7 قسمیں کیا ہے؟ اعراض غیر نسبیہ کی ہیں. ان میں سے صرف 2 جو ہیں کم اور کیف، یہ اعراض نسبیہ سے ہیں. ان میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. تو اگر یہ معنی بیان کیا جائے کہ عرض کے قائم بالغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا سمجھنا دوسرے محل کے بغیر ممکن نہ ہو، تو یہ صرف بعض اعراض میں ہوتا ہے. یہ معنی بعض اعراض کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن تمام اعراض کو یہ معنی شامل نہیں ہے. اس لیے قائم بالغیر ہونے کا یہ معنی بیان کرنا درست نہیں ہے. والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الاجسام والجواہر. اور عرض یہ اجسام اور جواہر میں پایا جاتا ہے. کس میں پایا جاتا ہے؟ اجسام اور جواہر میں یہ پایا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں. قیل ہوا من تمام التعریف. بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے، یعنی عرض کی تعریف یہاں آ کر کے پوری ہو رہی ہے. والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الاجسام والجواہر. یہ بعض علماء کا قول ہے. کیوں؟ اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ مانا جاتا ہے، عرض کی تعریف یہاں آ کر کے مکمل ہو رہی ہے. یہ بعض علماء کیوں کہتے ہیں ایسا؟ احترازاً عن صفات اللہ تعالی، تاکہ صفات باری تعالی سے احتراز ہو جائے. صفات باری تعالی اجسام اور جواہر میں نہیں پائے جاتے. تو اگر اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ مانا جائے تو ایسی صورت میں اس قید سے صفات باری تعالی عرض ہونے سے خارج ہو جائیں گے. تو عرض کو خارج کرنے کے لیے بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے. عرض کی تعریف یہاں آ کر کے مکمل ہو رہی ہے. لیکن علامہ تفتازانی نے اسے قیل کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ قول ضعیف ہے. یہ کہنا کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے صحیح نہیں ہے. عرض کی تعریف وہیں پوری ہو گئی، ما لا یقوم بذاتہ بل بغیرہ. اور رہا یہ کہ صفات باری تعالیٰ سے اعتراض، کہتے پہلے ہی اسی سے صفات باری تعالیٰ سے بھی اعتراض ہو جا رہا ہے. کیسے ہو جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عرض یہ عالم کے اقسام سے ہے. عالم کی 2 قسمیں ہیں، آیان اور آراز. اور عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ حادث ہے. تو جب عالم حادث ہے تو عرض اسی کی قسم ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. تو وہیں سے کہ یہ عالم جو ہے مقسم ہی میں صفات باری تعالیٰ داخل نہیں. تو جب مقسم میں یعنی عالم ہی میں صفات باری تعالیٰ داخل نہیں ہے تو اس کی قسم عرض میں کیسے داخل ہوں گے؟ جب عرض میں داخل ہی نہیں ہے وہ، تو ان کو خارج کرنے کے لیے وہ تو مقسم ہی سے خارج ہو گئے ہیں. یہاں سے خارج کرنے کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس قول کو قیل کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو خارج کرنے کے لیے اس کو عرض کی تعریف کا تتمہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وکیلا تو ایک قول تو یہ تھا کہ یہ عرض کی تعریف یہیں آ کے مکمل ہو رہی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عرض کی تعریف یہاں آ کر کے مکمل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں عرض کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ
کہ وہ اجسام اور جواہر میں پایا جاتا ہے۔ وکیلا لا بل ہوا بیان حکم ہی، اور ایک قول یہ ہے کہ یحدث فی الاجسام والجواہر، یہ عرض کے حکم کا بیان ہے کہ عرض کا حکم کیا ہے کہ وہ اجسام اور جواہر میں پائے جاتے ہیں۔ کل الوان، جیسے کہ رنگ، یہ عرض کی مثالیں اب یہاں سے دے رہے ہیں۔ پہلی مثال رنگ، نہ سفیدی ہے، سیاہی ہے وغیرہ، وہ اصول ہوا، اور رنگوں کے اصول قیلا السواد والبیاض، کہا گیا ہے کہ رنگ کے اصول جو ہے، بنیادی رنگ جو ہے وہ سیاہ اور سفید ہے، باقی رنگ جو ہیں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، وہ انہی دونوں سے بنتے ہیں۔ وقیلا الحمرۃ والخضرۃ والصفرۃ ایضا، اور ایک قول یہ ہے کہ سرخ ہونا، سبز ہونا اور زرد ہونا بھی، یعنی اصول رنگ کے جو اصول ہیں وہ 5 ہیں: سواد، بیاض، حمرہ، صفرا اور خضرا۔ ان 5 اصول سے دوسرے تمام رنگ بنائے جاتے ہیں۔ تو 5 ہوں یا 2 ہوں، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اختلاف ہے اس میں۔ بعض لوگوں نے اصول، رنگوں کے اصول جو ہیں انہیں 2 مانا ہے، سواد اور بیاض کو، اور بعض لوگ 5 مانتے ہیں، سواد اور بیاض کے ساتھ ساتھ حمرہ، خضرا اور صفرا کو بھی۔ والبواقی بالترکیب، اور اس کے علاوہ جو باقی رنگ ہیں وہ انہی میں سے بعض کو بعض سے ملانے کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ والاکوان، یہ دوسری مثال ہے عرض کی کون، وہ ہے الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون۔ اور کون اکوان کی 4 صورتیں ہیں: اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون۔ اجتماع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 مادے، 2 جوہر، ان کے درمیان کوئی تیسرا جوہر نہ ہو۔ افتراق کا معنی یہ ہے کہ 2 جوہر، ان کے درمیان کوئی تیسرا بھی ہو۔ حرکت کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جہاں پہلے تھی دوسرے آن میں وہاں پر نہ ہو، جیسے صبح آپ کمرے میں تھے، اس وقت درسگاہ میں۔ سکون، جس آن میں پہلے کوئی شے تھی دوسرے آن میں بھی اسی جگہ میں ہو۔ پہلی گھنٹی میں بھی آپ یہاں تھے، اس گھنٹی میں بھی یہی ہے، یہ کیا ہے؟ سکون۔ اکوان وہ ہے الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون، وہ اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون ہے۔ والطعوم، یہ تیسری مثال ہے عرض کی، ذائقے، وانواعها 9، ذائقوں کی 9 قسمیں ہیں، وہ ہے اور وہ یہ ہیں: المرارت، تلخی، کڑواہٹ، والحرکت، تیزی، جیسے مرچ میں ہوتی ہے، مرچی میں، کالی مرچ میں، والملوحت، اور نمکین، والافوست، کسیلا پن، بہت سی چیزیں میں کسیلا پن ہوتا ہے، آپ کھائیں گے تو زبان کو پکڑ لے گی، ہے نا، ایسا لگے گا کہ پورا عجیب طرح سے ہو جاتا ہے۔ والحموضت، اور کھٹا پن، والقبض، اس کا معنی بھی کسیلا پن ہوتا ہے، لیکن کسیلا پن جو چیز ہوتی ہے جس میں کسیلا پن پایا جاتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کھائیں تو منہ میں لگتا ہے کہ یہ چیز کسیلی ہے، اور جب آپ اندر اس کو لے جائیں تو زبان، گلے میں وہ چیز پھنستی نہیں ہے، اور گلے میں اس کا کسیلا پن ہونا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبان کو بھی پکڑتی ہیں، اور اگر اس کو نگلیں گے تو گلے کو بھی پکڑتی ہیں۔ تو اگر کسیلا پن ایسا ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ گلے کو بھی پکڑے تو اس کو قبض کہتے ہیں، اور اگر کسیلا پن ایسا ہے جو صرف زبان تک اس کا اثر باقی رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افوسا کہتے ہیں۔ والحلاوت، اور مٹھاس، والدسومت، اور چکناہٹ، والتفاحت، اور تفقع، میوہ۔ تو یہ
کل 9 صورتیں ہوئیں، 1 2 مرارہ حرکہ ملوحہ 3 افوسا 4 ہموزہ 5 خبز 6 حلاوہ 7 اور یہ دونوں. تو ذائقوں کی کل 9 قسمیں ہیں. ثم یحصل بحسب الترکیب انواع لا تحصی، اور پھر ترکیب کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں ذائقے کی بنتی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں تو ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے. تو اصل ذائقے جو ہے یہی ان کی 9 قسمیں ہیں. باقی ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے سے کئی صورتیں بنتی ہیں. جو صورت آپ بنانا چاہیں ان کو ملا کر کے آپ بنا سکتے ہیں. والروائح اور بو، والروائح اور بو، یہ چوتھی مثال ہے عرض کی. وانواعها کثیرۃ، اور روائح کی بہت ساری قسمیں ہیں. ولیست لها اسماء مخصوصہ، بو کی کا کوئی خاص نام نہیں ہے. ان کا کوئی خاص، روائح کا کوئی خاص نام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو کسی چیز کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں، جیسے گلاب کی خوشبو، چمیلی کی خوشبو، فلاں کی خوشبو، فلاں کی خوشبو. اسی طریقے سے بدبو کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو اس کی بہت ساری نوعیں ہیں، کسی کی جانب اضافت کر کے ان کو سمجھا جاتا ہے. ان کا کوئی خاص نام نہیں ہے. والأظہر ان ما عدا الاکوان لا یارض الا الاجسام، یہ 4 مثالیں انہوں نے دی ہیں، الوان، اکوان، طعوم اور روائح. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان 4 میں سے اکوان کے علاوہ صرف اجسام کو عارض ہوتے ہیں، اور کون یہ جوہر اور جسم دونوں کو عارض ہوتا ہے. مصنف کی جو عبارت ہے وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، کہ آراز یہ اجسام اور جواہر میں پائے جاتے ہیں. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو آراز ہوتے ہیں کوئی بھی عرض ہو وہ جسم میں بھی پایا جائے گا، جوہر میں بھی پایا جائے گا، چاہے لون ہو یا کون ہو یا طعم ہو یا رائحہ ہو. یہاں علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ اکوان کے علاوہ ظاہر تر یہ ہے کہ وہ عارض نہیں ہوتے ہیں مگر اجسام ہی کو، یعنی لون ہے وہ جسم کو عارض ہوگا. اسی طریقے سے طعوم کی جتنی نوعیں ہیں وہ جسم کو عارض ہوں گی. روائح ہیں یہ جسم کو عارض ہوں گی، جسم میں یہ چیزیں پائی جائیں گی. اور کون، جسے عین بھی کہتے ہیں فلاسفہ کی اصطلاح میں، متکلمین کی اصطلاح میں اسی کو کون کہتے ہیں، اور فلاسفہ کی اصطلاح میں اسی کو عین کہتے ہیں. ایسی حالت جو کسی شے کو کسی مکان میں ہونے سے حاصل ہوتی ہے اسی کو عین کہتے ہیں فلاسفہ کی اصطلاح میں، اور متکلمین کی اصطلاح میں اسی کو کون کہا جاتا ہے. حالت تحصل لشیء بسبب کونہ فی المکان، وہ حالت جو کسی شے کو حاصل ہو کسی مکان میں ہونے کی بنیاد پر، اسی کو عین کہا جاتا ہے اور اسی کو متکلمین کی اصطلاح میں کون کہتے ہیں. اکوان کے علاوہ
جو بھی صورتیں ہیں وہ جسم میں پائی جاتی ہیں، جسم میں حاصل ہوتی ہیں، اور کون یہ جسم میں بھی جسم میں بھی پایا جاتا ہے اور جواہر میں بھی پایا جاتا ہے۔ ماسبق میں بھی اس پر بحث آ چکی ہے کہ آراز کی جو قسمیں ہیں وہ جسم میں پائی جاتی ہیں، کون کو چھوڑ کر کے کون یہ جواہر فردہ یعنی جزء لا یتجزا اور اجسام دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو عرض کی تعریف اور اس کی مثالیں تھیں۔ آگے پھر یہ بحث کو بدل رہے ہیں کہ وَإِذَا تَقَرَّرَ، دونوں بحثیں مکمل ہو گئیں۔ عالم آیان اور آراز کا مجموعہ ہے۔ آیان کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، باضابطہ اس پر یہ بحث کر چکے ہیں۔ آراز کسے کہتے ہیں، اس کی کیا مثالیں ہیں، اس کو انہوں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ دونوں کو بیان کرنے کے بعد علامہ تفتازانی فرماتے ہیں وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَعْلَمَ أَعْيَانٌ وَآرَازٌ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم آیان اور آراز کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آیان اجسام، اور آیان کی دو قسمیں ہیں، اجسام اور جواہر۔ آیان پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، اجسام اور جواہر، دونوں پر تفصیلی بحث بھی کی ہے۔ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَآرَازٌ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم آیان اور آراز کے مجموعے کا نام ہے، والآیان اجسام و جواہر، اور آیان کی دو صورتیں ہیں، اجسام اور جواہر، اور آراز کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو گیا، اس کی مثالیں بھی معلوم ہو گئیں۔ فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ الکل حادث، آیان بھی حادث ہیں اور آراز بھی حادث ہیں۔ آیان بھی حادث ہیں، آراز بھی حادث ہیں، لہذا عالم حادث ہے۔ الکل حادث، سب حادث ہیں، یعنی آیان بھی حادث اور آراز بھی حادث، اور عالم انہی کے مجموعے کا نام ہے۔ جب یہ دونوں حادث ہیں تو عالم بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ لیکن یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا کہ عالم جن کا مجموعہ ہے آیان و آراز، وہ آیان و آراز سب کے سب حادث ہیں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آگے یہ اسی دلیل کو ذکر کریں گے۔ فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں الکل حادث، آیان بھی حادث ہیں اور آراز بھی حادث ہیں، سب کے سب حادث، اجسام بھی حادث ہیں، جواہر بھی حادث ہیں، کیونکہ وہ آیان ہی کی قسم ہے۔ اما الآراز، آراز کا حادث ہونا، فبعضها بالمشاہدہ، حادث ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے نہیں تھے، پھر ان کا وجود ہوا۔ تو آراز کا حادث ہونا، یہ کہتے ہیں کہ بعض آراز کا حدوث تو ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے، بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں دیکھ کر کے معلوم ہے، مشاہدہ کرتے ہیں، برابر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھے اب ہو رہے ہیں۔ فبعضها بالمشاہدہ، بعض آراز کا حدوث ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے، کل حرکت بعد السکون، جیسے ساکن ہونے کے بعد متحرک ہونا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، گھنٹی ختم ہوگی، باہر نکلیں گے،
سکون کے بعد حرکت کا وجود ہوا، یعنی حرکت پہلے نہیں تھی بعد میں پائی گئی، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں تھی پھر اس کا وجود ہوا، تو اس کا حادث ہونا تو ہمیں مشاہدے ہی سے معلوم ہے۔ اور تاریکی کے بعد روشنی، ابھی شام ہوگی مغرب کے بعد، تو روشنی کے بعد تاریکی ہو جائے گی، صبح ہوئی ہے ابھی، تاریکی کے بعد روشنی ہو گئی، پہلے نہیں تھی روشنی، روشنی ہو گئی، تو اس کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے۔ وہ سواد بعد البیاض، سفیدی کے بعد سیاہی، تو یہی چیز ہے، یہ سفید ہے، اس پر کالا رنگ لگا دیا جائے، سیاہ ہو گیا، تو پہلے سیاہ نہیں تھا بعد میں سیاہ ہو گیا۔ تو بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں مشاہدے سے معلوم ہے، ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی پھر بعد میں ہوئی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آراز کیا ہے، حادث ہے۔ اور بعض آراز کا حادث ہونا ہمیں دلیل سے معلوم ہے، وہ دلیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔